السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ آج کی بابرکت ساتیں جو ہمارے ساتھ ہیں اور رات کی بابرکت رات جو ہم میں موجود ہونے والی ہے، جو آنے والی ہے، اس کو بہترین طریقے سے گزار دیجئے، اس میں عبادتوں کا قیام کیجئے، اس کی فضیلت کو لوٹتے رہیے۔ اللہ کریم ہم تمام کو آج کے دن کی برکتیں، آج کی رات کی راحتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان الشعری یعنی شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ یعنی رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ فرمایا شعبان میں اچھی تیاری جو شخص کر لے گا اس کا رمضان اچھا ہی گزرے گا۔ شعبان المعظم یوں تو سارا کا سارا برکت ہے، بابرکت ہے، لیکن اس مہینے میں جو رات ہے جسے لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے، فرمایا یہ رات عظیم رات ہے۔ اس رات کو ہم شہر التوبہ بھی کہتے ہیں، اس مہینے کو ہم شہر التوبہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ توبہ کی قبولیت ماہ شعبان میں بڑھا دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں برکتوں کا آسمان سے اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس مہینے میں برکتیں اتار دیتا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا جو لوگ اس مہینے میں خود کو ریاضت محنت کے لیے تیار کر لیں گے وہی ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد شعبان المعظم کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی پورا سال میں رمضان کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم کے مہینے کے رکھا کرتے تھے۔ بہت زیادہ کثرت سے روایات آتی ہیں۔ اس مہینے کی خاص امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جسے لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے، اور لیلۃ النصف من شہر شعبان بھی کہتے ہیں، یعنی شعبان کے مہینے کی وسطی رات جو 14 اور 15 کے درمیان یعنی آج کی رات ہے۔ اس میں بڑی برکتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں، علماء مشائخ اولیاء کرام کا ایک ہی نقطہ نظر ہے، سب ایک ہی نقطے پر جو ہے وہ جمع ہیں اور فرما رہے ہیں کہ شب قدر کے بعد سال کے 12 مہینے میں اگر کوئی ماہ اور اس کی شب اہم ہے تو وہ شب برات ہے۔ لیلۃ القدر کے بعد شب برات کا بہت بڑا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام اہم امور، اہم کام، حکمت والے، فیصلہ کن، نافذ عمل ہونے والے آج کی رات کیے جائیں گے، آج کی رات کیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جب شعبان کی رات اللہ رب العزت آتی ہے تو اللہ رب العزت ملک الموت کو اگلے سال شعبان میں جس کی یعنی آج شعبان سے اگلے سال شعبان تک جس کی اموات ہونی ہے، جس کی زندگی کم ہونی ہے اور جس کی زندگی ہونی ہے، ان تمام کے امور کو ملک الموت کو لکھوا دیا جاتا ہے کہ فلاں نے مرنا ہے، فلاں نے یہ کرنا ہے۔ رزق کے فرشتے کو بلایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے اس شعبان سے اگلے شعبان تک اتنا رزق فراہم اس کو کرنا ہے۔ یہ لکھا ہوا تقدیر پر ہماری پیدائش سے بھی پہلے ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پھر اس رات کو کیوں بنائیں؟ جب تقدیر پہلے ہی لکھی جا چکی ہے تو اس رات کو کیوں بنائیں؟ جب یہ رات آتی ہے تو ملک الموت کو اگلے سال بھر کے وہ امور جو ہم نے کرنے ہیں، جو نافذ کیے جا چکے ہیں، وہ اللہ رب العزت ایک بجٹ کی صورت میں، اس کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے ہماری حکومت ہے تو جب اس کو چلایا جاتا ہے تو جون یا جولائی کے مہینے میں ایک بجٹ سال کا یا 5 سال کا پیش کیا جاتا ہے، اسمبلی میں منظور کروایا جاتا ہے اور پھر اسی کا لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو حاکم کائنات ہے، کل کائنات کا رب ہے، تو وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے یہ رات اس لیے نازل فرمائی تاکہ ہم اس رات میں اتنی عبادت کریں، اتنا روئیں، اتنا گڑ گڑائیں، اتنی معافیاں مانگیں، اتنا کچھ کریں کہ اللہ رب العزت وہ جو تقدیر وہ لکھ چکا ہے اس تقدیر کو بھی بدل دے۔ وہ تقدیر یعنی اللہ رب العزت ہر چیز بدل سکتا ہے آپ کی نیت کو دیکھ کے، آپ کے دل کو دیکھ کے۔ اللہ رب العزت بڑا کریم، بڑا شفیق ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں
کہ ہم نے فلاں چوری کرنی ہے، چکاری کرنی ہے، ہم نے فلاں کے معاملات کرنے ہیں، ہمیں کچھ لوگ کو کہتے ہیں ہمیں شادی کرنی ہے، فلاں مہینے میں شادی ہوگی، یعنی اگلے سال کی مکمل تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فصلیں کاٹنی ہیں، اور کئی لوگ کئی طرح کے منصوبے بناتے ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ اللہ رب العزت نے آج کی رات ان کے لیے اس سال کی آخری راتوں میں سے ایک رات بنا دی ہے، یعنی وہ اگلا سال نہیں دیکھ پائیں گے. تو یہ ساری ہماری سوچیں، یہ ہمارے پروگرامز، یہ ہمارے پلان اللہ رب العزت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ جسے چاہے عطا فرما دے، جسے چاہے اللہ رب العزت چھین لے، یہ اس پر قادر ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو دو چیزیں بدل سکتی ہیں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک دعا ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور ایک صدقہ و خیرات ہے جس کے ذریعے ہم تقدیر کو بدلوا سکتے ہیں. فرمایا الدعاء و صدقہ، یعنی ترمذی شریف کی حدیث کہ دعا اور صدقہ ایسی چیز ہے جو آپ کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ کی موت کو بھی ٹال سکتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کا اللہ رب العزت بڑا پسند فرماتے ہیں. یہ توبہ کا مہینہ ہے، اس میں سچے دل سے گڑ گڑا کر توبہ مانگ لی جائے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات کو عبادت سے قائم کرو، اس رات میں عبادت کرو. تو بات یہ ہے کہ رد و بدل کا امکان کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ رات بنائی گئی کہ آپ اس میں عبادتوں کو قیام، معافی تلافی مانگ کر، اللہ سے گڑ گڑا کر اور اپنی تقدیر کو پلٹوا لیں. اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. کہا وہ جسے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے اور نہ لکھے ہوئے کو لکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ لوح محفوظ کا مالک ہے. میرا اللہ لوح محفوظ کا مالک ہے، میرا اللہ کریم ہے. یہ تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. دوسری بات کہ آتش بازی جو کی جا رہی ہے، یہ پٹاخے جو پھوڑے جا رہے ہیں، پورے ہفتے سے جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، والدین جو پیسے دے رہے ہیں ان چیزوں کے، جو خرید و فروخت کروا رہے ہیں، اور یہ آتش بازی حرام ہے، حرام ہے اور حرام ہے. براءت سے مراد نجات کی رات ہے. جو روئے گا اسے برات مل جائے گی، یعنی دوزخ سے سختی سے اپنے آپ کو اگر نکالنا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے کوئی کام نہیں کرنے جو اسلام کی روح کے خلاف ہوں. اب ہم آتش بازی کریں گے، یہ حرام کام ہے، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں اور کافروں کا وتیرہ ہے، یہ ہمارے لیے ہرگز نہیں ہے. 15 شعبان کی رات، رجب کی رات، عیدین کی رات، جمعے کی رات، یہ 5 ایسی راتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان راتوں میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اب بتا دیا اللہ رب العزت نے دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا، ورنہ شب قدر میں تو ہمیں وہ رات تلاش کرنی پڑتی ہے، ڈھونڈنی پڑتی ہے. یہ اللہ کا انعام ہے کہ شعبان میں وہ رات عطا فرمائی کہ اس میں اتنے اچھے اعمال کر لو، اپنے کیے ہوئے گناہوں سے معافی مانگ لو، اور اللہ معاف کرنے والا بڑا کریم ہے. شعبان المعظم میں فرمایا گیا کہ اس رات میں ہر کسی کی مغفرت کر دوں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس رات ہر کسی کی مغفرت کر دوں گا. حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ بخشش ہوگی. اللہ اکبر. اس وقت قبیلے بنو کلب کی سب سے زیادہ بکریاں تھیں، اور ان بکریوں کے ایک بکری کے بال کتنے ہوتے ہیں؟ تو ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت بخشش عطا فرمائے. ہم کہاں ہیں؟ ہم کیوں اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ رہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، آسمان دنیا پر تجلی فرما کر میرا رب کہہ رہا ہے کوئی بخشش کا طالب، میں اسے بخشش عطا کروں. مغرب کے بعد اللہ رب العزت صبح فجر تک طلوع ہونے تک اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، آسمان دنیا پر نزول کر کے اللہ فرما رہا ہے کوئی بخشش کا طالب، میں اسے بخشش عطا کروں. ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اسے رزق دوں. ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں چیز کا طالب، میں اسے عطا کروں. جو عبادت والے ہیں وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے، اور جو غفلت میں بیداری میں غفلت میں سو رہے ہیں ان کو کچھ عطا نہیں ہوگا. فرمایا اس رات میں بھی سب کی بخشش ہے سوائے 7 لوگوں کے. اور وہ 7 لوگ کون ہیں؟ فرمایا جنت میں
وہ نہیں جائے گا، بخشش اس کی نہیں ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ہاں اگر وہ اپنے شرک کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے تائب ہو جائے تو اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی۔ دوسری بات، مشاہن، جو دوسروں کے لیے بغض و عداوت رکھتا ہے اس کی بھی بخشش تب تک نہیں ہے جب تک وہ اس سے توبہ نہ کر لے۔ تیسرا ہے قاتل، یعنی وہ جو نفس کو یعنی انسانوں کا قتل کر رہا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ چوتھا ہے قطع رحمی کرنے والا، جو اپنے رشتہ داروں سے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے تعلق کو توڑ رہا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ پڑوسیوں سے زیادہ حقوق ان رشتہ داروں کا ہے جو آپ کے قریبی ہیں، سب سے پہلا حق ان کا ہے آپ پر۔ ان سے اگر قطع تعلق کریں گے تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ فرمایا پانچواں ہے تکبر کے ساتھ، جو اکڑ کر چلتے ہیں، جو اپنی چادروں کو لٹکا کر زمین پر چلتے ہیں، ان کے لیے بھی بخشش نہیں ہے۔ چھٹا فرمایا وہ شاربن، اور شراب پینے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ فرمایا النمام، ساتواں وہ جو چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کہتا ہے میرا یہ ارادہ نہیں تھا، میں تو صرف سمجھانے کے لیے، ایسی بات نہیں ہے، ویسی بات نہیں ہے، تو یہ ویسے نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ اس میں غیبت بھی ہو جاتی ہے، اس میں چغلی بھی ہو جاتی ہے، اس میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم گناہوں کی معافی عطا فرمائے، اللہ کریم سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کی رات غفلت میں نہ گزاریں، عبادات میں گزاریں۔ مخصوص وظیفے ہیں جو علماء مشائخ بزرگان دین تک ہم تک پہنچے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بہترین عمل یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت سے اس رات کو قائم کریں، اور قرآن مجید میں بھی سورہ یاسین شریف کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، سورۃ الدخان کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور اگر 3 مرتبہ آپ نہیں پڑھ پا رہے سورۃ الدخان تو اس کی شروع کی 8 آیتیں لازمی پڑھیں اور ان کو 30 مرتبہ پڑھیں۔ اگر سورہ دخان پوری پڑھ رہے ہیں تو وہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ دوسرا عمل آپ کو بتاؤں، 1 بار یا 1000 بار درود شریف کی تسبیح پڑھیں، وہ بھی افضل ہے۔ پھر 1 بار یا 1000 بار دعائے یونس پڑھیں، یعنی آیت کریمہ، بڑی برکت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد نوافل ادا کریں اور دعا مانگیں، اور جتنا ذکر کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ کریم قبول کرنے والا، مہربان ہے، کریم ہے، شفیق ہے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیڈ بیک دیں، شیئر کریں، سبسکرائب کروائیں، جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔